بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کا ڈنکا بج چکا ہے، پاکستان کا ہر جگہ پہ بول بالا ہو رہا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو لگاتار بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو ظاہری سی بات ہے، پچھلے سال مئی میں جو پاکستان کی جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ، جس کو پاکستان نے جیتا، یہ جیت اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ بھارت اپنی بربریت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور بھارت کو یہ لگا کہ شاید پاکستان نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کہ پاکستان کچھ آگے ان ریٹرن نہیں کرے گا، لیکن پھر پاکستان نے جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ اپنے سے ڈبل ٹرپل 4 گنا جو بڑا ملک تھا اس کو مقابلہ اتنا ٹف دیا کہ وہ تو بھارت تو گھٹنوں پر ہی آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب بھارت کی آگ اپنی جگہ پر ہے، بھارت کی جیلسی اپنی جگہ پر چل رہی، وہاں سے پاکستان کے اٹھان کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں، یہ جنگ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ جنگ جب اللہ کی طرف سے ہوئی تو جیت اللہ نے حافظ صاحب کے مقدر میں لکھی، جیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے نصیب میں لکھی، جیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاکستان کے نصیب میں لکھی، اور شکر الحمدللہ، بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور بے شک اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ اور وہاں سے پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا اور ہوتے ہوتے پھر ہم نے دیکھا خطے میں جنگ شروع ہوئی، اور جب خطے میں جنگ شروع ہوئی تو اس کا بیڑا پاکستان نے اٹھایا کہ بھائی ہم آپ کی صلح کرا سکتے ہیں۔ حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے، بن چکے تھے، پاکستان کی پروفائل اتنی ہائی پروفائل ہو چکی تھی، پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھارت کے ساتھ جنگ جیتنے کے بعد اس لیول پر پہنچ گئی تھی کہ اگر نمبر 1 سے بھی اوپر کوئی نمبر ہو تو وہ وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر کوئی اب پاکستان کے چیف سے، ہر کوئی پاکستان کے پرائم منسٹر سے، ہر کوئی پاکستان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ خطے کی جنگ کو بھی پاکستان نے بہت like it has been a very bumpy road when it comes to America and Iran war, but اس بمپی روڈ کو بھی پاکستان نے بہت گریسفل طریقے سے ہینڈل کیا، اور بائی دا ٹائم آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو سوئٹزرلینڈ سے ایسے مناظر آ رہے ہیں ناقابل یقین۔ اس طرح کا استقبال پرائم منسٹر کا کیا گیا، اس طریقے سے پاکستانی وفد کا استقبال کیا گیا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ ایک ہائیسٹ سے بھی ہائیسٹ فارم آف پروٹوکول، اس سے زیادہ کوئی پروٹوکول ہے ہی نہیں جس لیول کا پروٹوکول پرائم منسٹر کو، پاکستانی وفد کو ملا۔ صرف پروٹوکول ہی نہیں، بیکاز سوئٹزرلینڈ کے اندر جس جنیوا میں، جس خطے کے اندر، جس ایریا میں بیسیکلی، سوری ناٹ دا خطہ، دا ایریا وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کہ جہاں پر یہ مذاکرات اور یہ جو ڈیل ہو رہی ہے، جس کا پہلا راؤنڈ ہو چکا ہے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو اس ایریا کا جو سارا ایڈمنسٹریٹولی جو چیز آتی ہے وہ قطر کے انڈر آتی ہے، اور جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ سوللی پاکستان کر رہا ہے۔ اور اس کی جو ارینجمنٹ ہے، جو وہاں سے مناظر آئے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، وہاں پر کچھ ہمارے جو کو اینکرز اور کچھ ہمارے جرنلسٹ، صحافی برادری بھی گئی ہوئی ہے، بیسیکلی اینکرز ہی گئے ہیں زیادہ، اور اب پتہ نہیں وہ کیسے گئے ہیں، مطلب کہ ان کے چینلز نے بھیجا ہے یا گورنمنٹ لے کے گئی ہے یا کیا ارینجمنٹ ہے، دیٹ آئی ڈونٹ نو، اینڈ اٹ از ناٹ ایون امپورٹنٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، بٹ وہ جس طریقے سے ویژولز بھیج رہے ہیں، اور وہاں سے جو پی ٹی وی کی جو انگلش چینل ہے اس کی جس طریقے سے آ رہے ہیں ویژولز، وہ کچھ ارینجمنٹ جس طرح کی کہ 2 بڑی کرسیاں، جب میں آپ سے کہتی ہوں نا ناقابل یقین مناظر، 2 بگ چیئرس، وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو چودھریوں والی کرسی ہوتی ہے کہ جی ایتھے خاندان دا بڑا بیٹھتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ جو 2 بڑی والی کرسیاں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اور پھر رائٹ سائڈ کے اوپر، جیسے یہ بڑی کرسی ہے اس کے سائڈ کے اوپر یہاں پر چیئرز لگی ہوئی ہیں، اور پھر لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک بگ چیئر ہے، اور اس کے ساتھ ادھر اس طرح اس سائڈ کے اوپر چیئرز لگی ہوئی ہیں۔ ایک چیئر فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان، دا بگ ون آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اور جو دوسری ہے وہ دیٹ از فار دا ہیڈ آف دا قطر، اور پھر ایک سائڈ کے اوپر ایرانی وفد ہوگا اور دوسری سائڈ کے اوپر امریکن وفد ہوگا۔ یہ جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے اور یہ جو مناظر ہیں، مائنڈ بلوئنگ، مطلب آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کہاں پاکستان، کیونکہ کہاں سے چلا تھا۔ عمران خان تو ڈبو گیا تھا پاکستان کو، عمران خان تاریخ کے اندھیروں میں ڈبو کے گیا تھا پاکستان کو، قرضوں میں جکڑ کر گیا تھا پاکستان کو، وہ تو چاہتا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، وہ پاکستان کو آئسولیشن میں چھوڑ کے گیا تھا۔ سعودیہ گیا تو سعودیہ والوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ کسے اٹھا لائے ہو، امریکہ کی ایک کال کا ویٹ کرتے کرتے رہ گیا۔ مطلب آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ تھنگس فار دا سیک آف ریپیٹنگ اٹ۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی 3 سال پہلے 4 سال پہلے اسٹینڈنگ کیا تھی۔ 4 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے؟
پھر 2 سال میں کچھ بہتری آئی جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی. بلاول نے ملک جا کر کے نگر نگر جا کر کے پاکستان کا مقدمہ لڑا. بلاول نے اتنی ایفرٹ پٹ ان کی کہ زیرو سے بیسیکلی مائنس سے, زیرو بھی نہیں مائنس میں تھے پاکستان, مائنس سے ہم پلس میں آنا شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے, پاکستان کے اندر نئی حکومت بنی, اور پھر اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کے بعد, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنگ ہو گئی بھارت کے ساتھ. اور اس کے بعد تو یہ شوٹر ڈائریکٹ شوٹ کی پاکستان کی ریپوٹیشن اور اس کے بعد سے جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں, مطلب کہ ایک دم سے these are actually mind blowing and fantastic visuals which are coming from Switzerland, right? اچھا, اب ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ باقی چکرا دینے والے ولاگ ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ہو گیا ہے جس کا شاید کسی نے نہیں سوچا تھا. وہ چیز یہ ہے کہ عمران خان کو چانس مل رہا ہے بھائی. اچھا, اب غور سے سننی ہے آپ نے بات. عمران خان کو چانس مل رہا ہے. ہوا یہ ہے, بہت سیدھی سی بات ہے, ہوا یہ ہے کہ بجٹ پاس ہوا کے پی کے کا. بیسیکلی بجٹ پریزنٹ ہوا, پہلے تو کر ہی نہیں رہے تھے, مطلب ایسے ہی دھونس جو آ رہے تھے وہی باتیں بڑی بڑی, اور باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی, جیسے میں نے پہلے کہا. بانی سے ملاقات ہوگی تو بجٹ آئے گا, بانی سے ملاقات ہوگی تو بجٹ آئے گا. اب پتہ تھا کہ بانی سے ملاقات تو ہوگی نہیں, اور ہونی بھی نہیں چاہیے, بیکاز ایک ایسا شخص جو کہ اہل نہیں ہے الیکشنز لڑنے کے لیے, کیونکہ وہ مجرم ہیں, وہ سزا یافتہ ہے, جیل میں ہیں, وہ کس طرح سے عوام کا بجٹ بنا سکتا ہے فار دیٹ میٹر. اس بیس کے اوپر تو ملاقات ہونی بھی نہیں چاہیے, رائٹ؟ کیونکہ اس کا پریزیڈنس ہے یہ. بھائی میں نہیں کہہ رہی, یہ پاکستان تحریک انصاف کے چہیتے ثاقب نثار صاحب کہہ رہے تھے, یا وہی اپنے ڈیسیجن میں لکھ کر کے گئے, اور تب تو پی ٹی آئی شادی آنے بجاتی ہے, بلے بلے ہو گئی جی ساڈے تے, بڑا زبردست کام ہو گیا. یہی تو ہم چاہتے تھے, دا ٹائم آف نواز شریف. لانگ اسٹوری شارٹ, اب بجٹ پریزنٹ ہو گیا اور پورے سال کا بجٹ پریزنٹ ہوا. اب سیاست تو ہے ہی, کچھ لو کچھ دو. تو یہ سوچا جا رہا ہے سسٹم کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, اور یہ اچھا سب سے پہلے یہ کسی کمزوری میں نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, یا پاکستان کی کوئی مجبوری ہے, نہیں, اس لیے نہیں, اس لیے اچھے شگن کے طور پہ کہ پاکستان کا سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اور کامیابی تو یہی ہے نا کہ پھر آپ اپنے مخالفین کو بھی اس لوپ میں لیں. تو یہ سوچ کر کے ریاست نے ایک بڑا پن دکھایا ہے. کہیں نہ کہیں پر یہ بات چیت ہو رہی ہے ان دا پاور کوریڈورز کہ ایک موقع چلو دیکھ کے دیکھتے ہیں, خون چیک کرنے ہیں بندے کا پتر بنا ہے کہ نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو وہ چیک کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ شاید ایک ملاقات کا چانس بن جائے, لیکن وہ ملاقات کا چانس ایف اینڈ بٹس میں ہے. اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس کو سینسیشنلائز نہیں کیا جائے گا, اس کے حوالے سے کوئی باقاعدہ طور پر پروپیگیشن نہیں کی جائے گی, کیونکہ دیکھیں ملاقات کچھ اور ہوتی تھی, باہر آ کے باتیں کچھ اور ہوتی تھی. اور علیمہ خان تو مطلب ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ہیں اس معاملے میں, تو علیمہ خان کی تو خیر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ملاقات ہونے والی ہے, اور عنقریب. اب باقی بہنوں کی شاید ہو سکتی ہے, لیکن علیمہ خان کی تو خیر نہیں ہو سکتی. جہاں تک بات رہی سہیل آفریدی صاحب کی, اور جہاں تک بات رہی باقی پولیٹیشنس کی جو کہ کرنا چاہتے ہیں ملاقات, ایک موقع دیا جائے گا. اب یہ سارا کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس ملاقات کو کس طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی زبانیں اپنے منہ کس طرح سے کھولتے ہیں کہ 10 گز لمبی زبان نکال کے چتر 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 بکواسیات مغلظات اور جھوٹ کے پہاڑ نہیں بنانے, اور عوام کو اکسانا نہیں ہے, نفرت نہیں پھیلانی, نیگیٹیوٹی نہیں کرنی. جو سچ ہے بھائی جو ملاقات میں ہو آپ نے وہ بتانا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو سیاسی مقاصد کے طور پہ استعمال نہیں کرنا اف دا میٹنگ از ہیپننگ بٹوین دا فیملی. اور غالباً یہ ملاقاتیں رکی بھی اسی لیے تھی کہ بہن سے ملاقات ہوئی اور ٹھک کر کے وہ جی بھارت کو اتنا بڑا انٹرویو دے دیا, اور وہ بھی فضول, مطلب جس کے اندر پاکستان کی ریاست ان کو بدنام کیا گیا. اف دس از گوئنگ ٹو ہیپن اگین تو فار ایور, کیا بول رہی ہوں میں, فار ایور چانس چلا جائے گا. اب جو یہ چانس مل رہا ہے, ایک جو چانس بنتے ہوئے مل رہا ہے, وہ یہ مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کین میک دا سچویشن اور اٹ کین بریک دا سچویشن. میک سچویشن کیسے کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے فیملی کی ملاقاتیں ہوں گی, علیمہ خان کی نہیں ہوگی خیر,
لیکن اگر باقی فیملی ممبرس کی ملاقات یعنی باقی بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے اور کچھ پارٹی کی بالکل کور ورکرس کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد شاید سہیل آفریدی اور باقی اور سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن ملے اور ایز آؤٹ ہو چیزیں، تاکہ ملاقاتوں کا سلسلہ ایک طرح سے دوبارہ شروع ہو سکے، سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ۔ اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد پروز اینڈ کونس کیا ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے جو کہ میک اینڈ بریک سچویشن ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے، اور اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ان کو سیاست کا ایک حصہ بنایا جائے، کیونکہ سہیل آفریدی اور کے پی کے تو آبویسلی ریاست کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، بجٹ آیا پورے سال کا آیا، اینڈ لائک کوئی بھی ایسی چیز پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک آئینی طور پر قانونی طور پر ایسی نہیں کی گئی ہے جو کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں بڑھ کے باتیں زبانیں چتر انہوں نے بہت چلائی ہیں، لیکن ایونچولی انہوں نے وہی کیا جو کہ ریاست کو، جو کہ ایک اس سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ گلگت بلتستان کا بھی معاملہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اور وہاں پر بھی عنقریب حکومت بننے والی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اب سننے میں آیا ہے کہ شاید گورنرشپ تو خیر پی ایم ایل این کو مل رہی ہے، شاید ڈپٹی اسپیکرشپ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ملے، لیکن یہ بھی ایک دو روز میں جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ بائی دا ٹائم پرائم منسٹر از گونا بی بیک، آئی تھنک سو بائی منڈے اور ٹیوزڈے تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ویری مچ کلیئر، اینڈ آل از گڈ اپیرنٹلی، آلز ویل دیٹ اینڈز ویل۔ اب کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔